ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پہلے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے خواہ، انذرتہم ڈراؤ تم ان کو، خواہ ڈراؤ تم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم انہیں ڈراؤ، تنذرہم تم انہیں ڈراؤ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم دل ان کے، وعلی اور اوپر، سمعہم سماعت ان کی، وعلی اور اوپر، ابصارہم آنکھیں ان کی، غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور لیے ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔
لیے ان کے ہے بڑا عذاب۔ یہ ہے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ اب پیچھے سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں، جیسے گزشتہ لیسن میں بھی میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی تھی کہ وہاں پہ 3 گروہوں کی بات ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک گروہ وہ کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں۔ پھر ان کی کوالٹیز بیان ہوئیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتب نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب ایک گروہ تو وہ ہو گیا۔ پھر ہم نے سورہ فاتحہ میں نیکسٹ جو چیز دیکھی تھی، پڑھی تھی، وہ یہ تھی المغضوبی۔ ایک تھے کہ جن پر انعام کیا گیا، اگلی کیٹیگری ہے جن پر غضب کیا گیا، جن پر اللہ کا بہت غصہ نازل ہوا۔ اب ان کے بارے میں بات ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر، کافارہ، کافارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، پردہ ڈال دینا۔ اب ایک جگہ، کئی جگہ پہ رات کے لیے بھی آتا ہے کافارہ کا ورڈ، کہ جیسے وہ ڈھانپ دیتی ہے نا اس کی تاریکی، ہر چیز چھپ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان کے لیے، اانذرتہم، خواہ تم ڈراؤ ان کو، ام لم، یا نہیں تنذرہم، تم انہیں ڈراؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کے دل ڈھپے ہوئے ہیں، جن کے دل پہ سمجھ لیں کہ کالک پڑی ہوئی ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، انہیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، اور آج کے ان تمام لوگوں کی طرف جن کو ہدایت نظر آ جاتی ہے، پتہ ہے کہ قرآن سچ ہے، پتہ ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے، وہ پھر بھی آنکھیں بند کر کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی رستے پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنا ہی رستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے دنیا میں، اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ انہیں ہدایت نظر آتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ قرآن راستہ ہے، قرآن ہی روشنی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے تاریکیوں میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، وہ انکار کرنے والے ہیں، کس کا؟ ہدایت کا۔ تو چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ گھلائیں، ان کے پیچھے نہ تڑپیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی۔ اب جیسے ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، ابو لہب کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ اتنی زیادتیاں اس نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو جہل نے بھی، اور اس ٹائم کے بہت سے مشرکین مکہ نے جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، انہیں پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان سچی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، صادق و امین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نہیں نازل ہوا، آپ کو نبوت نہیں ملی، بچپن سے یہ سب جانتے تھے کہ یہ بہت ہی سچا انسان ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کے اوپر نبوت وحی آئی، نبوت آپ کو ملی، تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سچے ہیں، ان کے لایا ہوا کلام بھی سچا ہے۔ اب وہ عربی تھے نا، وہ تو اس وقت کے صحیح ماہر تھے زبان کے، انہوں نے قرآن سنا، اور ابو جہل کے بارے میں آتا ہے وہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو وہ چھپ کے پیچھے سن رہا ہوتا تھا، اس کے دل پہ اثر ہوتا تھا۔ اب جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بہت شدید قسم کے انسان تھے، مینس کہ بہت رعب دار شخصیت تھی ان کی، وہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن یہ کلام ہی انہوں نے سنا جو ان کی بہن پڑھ رہی تھیں، یہ کلام ہی سنا، ان کے دل پہ اترا،
اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ابو جہل اس کے نصیب میں نہیں تھا نا. اس جیسے لوگوں کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، جن کے دل پر تاریکی ملی ہوئی ہے، دل اندھیرے میں ہیں، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے بہت سی سورہ مبارکہ میں، سورہ کہف میں بھی آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ گھلائیں، اپنے آپ کو اتنا نہ ہلاک کریں، نہ پریشان ہوں. جنہوں نے ہدایت پانی ہے وہ پائیں گے. آپ تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، وہ نہیں مانیں گے. اب آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں، بہت سی بچیاں ایسی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قرآن ہی راستہ ہے اور ایک دن ہم نے مر جانا ہے، یہ سب کو حقیقت پتہ ہے، لیکن وہ اس طرف کیوں نہیں آتی؟ نہیں سننا انہوں نے نہیں سننا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. انہیں جتنا آپ کہہ لیں وہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی آتا ہے اس نے کفر کیا. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یعنی انکار کر دیا. اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کا، نبی کے بتائے ہوئے رستے کا اس نے انکار کر دیا. وہ بھی کفر ہے ایک قسم کا. تو پھر دیکھ لیں کس کس چیز کا ہم اللہ کی کن کن احکامات کا انکار کرتے ہیں، وہ تمام پھر کفر میں آتے ہیں. کافرہ انکار کر دینا، یہ بھی ایک اس کی کیٹیگری وہ بھی ہے کہ سمپل انکار کرنا بھی، شریعت کا انکار کرنا، احکامات کا انکار کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ڈھارس دی جا رہی ہے. اب ایک پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ ڈراتا ہے جب اپنی قوم کو، تو کیسے ڈراتا ہے؟ اس کے ڈرانے میں بہت زیادہ شفقت اور پیار ہوتا ہے. اب جیسے ایک ماں ہے نا، اب جیسے میں اگر ایک ماں ہوں، میں اپنے بچوں کو ایسے لے کے چلنے کی کوشش کروں گی کہ وہ کامیابی حاصل کریں. ایک پیغمبر بھی اپنی قوم کو ایسے ہی لے کے چلتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ وہ حقیقت دیکھ کے آئے ہوئے ہیں نا کہ جنت و جہنم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ بھی کرایا گیا، دکھایا گیا. تو آپ نے تو نزدیک سے وہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا. تو آپ چاہتے تھے کہ میری امت رستے پہ آ جائے، میری قوم راہ ہدایت پا لے. اب جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی رہتی ہے بیٹا پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن جس نے تو پڑھنا ہے، جس نے نہیں پڑھنا وہ کہے گا کوئی بات نہیں ماما، خیر ہے کوئی بات نہیں. اس نے نہیں پڑھنا، وہ جن کاموں میں لگا ہوا ہے انہی میں لگا رہے گا. لیکن ماں پھر بھی کوشش کرتی رہتی ہے. پھر اینڈ میں کہتی ہے اگر نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے. یہ انداز ہے، ایک ماں والا انداز ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے اتنی کوششیں کی. اور آپ کو ڈھارس دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. جنہوں نے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. تو پھر فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ ہے. اب ان کی بیان ہو رہا ہے کہ ان کی کیا ہے کہ ان کی تمام سمجھ لے کہ آنکھیں، کان اور ان کے دل، ان پہ مہر لگ گئی ہے. اب ہدایت جائے گی نہیں. خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، سیل پیک کر دینا. ختم آتا ہے نا، ختم کر دینا. جیسے ختم القرآن بھی بہت جگہوں پہ ٹرم آتی ہے، ختم القرآن، کسی چیز کو ختم کر دینا. ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، سیل کر دیا ان کا دل. اب عموماً دیکھنے میں آتا ہے کئی مسلم بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس ہمارے کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بار بار ان کو ہدایت نظر آتی ہے، بار بار ان کو کہا جاتا ہے آپ رستے پہ آ جائیں، آپ صراط مستقیم پہ آ جائیں، نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، ان کا دل ہی نہیں کرتا قرآن کی محفل میں آنے سے، دور دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ ان ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. ہم پیدائشی طور پہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان سے مومن تک کا سفر ہم نے خود طے کرنا ہوتا ہے. وہ تو اس کی شان کریمی تھی کہ اس نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا، لیکن آگے کتنا کہ ہم بڑھ کے مسلم سے مومن بنتے ہیں، کیسے ہم رب کو، رسول کو راضی کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے کہ ہم نے ہدایت کو تلاش کرنا ہے. اس قرآن کے نور کو ہاتھ میں لے کے اپنے سینے میں جمع کر کے، سینے میں اتار کے آگے چلنا ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس نور سے منور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ نہ ہو
کہ اللہ نہ کرے کہ اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم. قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں. ویسے قلبن کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. اب دل بھی ہے، اس کی بھی حالت ہر وقت الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے نا، دل خون کو پمپ کرتا رہتا ہے. اس کے علاوہ دل کا یہ بھی الٹ پلٹ ہونا مینس کہ بعض اوقات ایک چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، انسانی دل ہے نا، تھوڑی دیر بعد وہی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو اس لیے یہاں پہ قلبن اسے کہا گیا ہے، دل کو قلب کہا جاتا ہے کہ دل کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اب جیسے ہم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اچھی باتیں سن رہے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے. اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی تو صحابہ کرام بہت زیادہ قریب سے دیکھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہر ان کی فٹ سٹیپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، بالکل وہی کام کرتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ ایک بار جیسے ابو حنظلہ تھے تو وہ بول رہے ابو حنظلہ ہلاک ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بولے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اس چیز سے کبھی بھی روگردانی نہیں کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں، قرآن کے حکام ہیں، ہم ان سے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. لیکن ہم جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں. میننگ یہ کہ ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ان کا مطلب یہ تھا. تو پھر جب وہ یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، یہی چیز وہ چلے گئے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی مسئلہ بیان کیا کہ ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا لیول اور ہوتا ہے، پھر جب ہم باہر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی روٹین میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان کا لیول اور ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ دل ہے انسان کا، اس میں ایمان ہے جو بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں رہتا. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ دل پہ کبھی بھی کفر کو نہیں آنے دینا ہے، تاریکی کو نہیں آنے دینا ہے. لیول اپ ڈاؤن ہوگا لیکن مین ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے مرکز سے نہیں ہلنا ہے. مین ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑنا ہے. اب انسان ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ ہم انسان ہیں نا، انسانوں کے ایمان کا لیول اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات آپ کا قرآن پاک پڑھنے کو بڑا دل کرے گا، آپ کہیں گے میں ہر وقت قرآن پڑھوں، ہر وقت حدیث پڑھوں، لیکن کوئی ٹائم ایسا بھی آتا ہے، انسان ہے نا، نہیں دل کر رہا ہوتا تو زبردستی نہیں کریں. لیکن یہ ہے کہ قرآن کے منافی بھی کوئی کام نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر یعنی آپ جتنا بھی انہیں کہہ لیں، جتنا بھی انہیں سنا لیں، اے نبی وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان کی کیونکہ کانوں پہ بھی اللہ نے سیل لگا دی ہے. آپ کتنا خوبصورت کلام پڑھیں ان کے کانوں پہ اثر نہیں ہوگا. بلکہ کفار تو کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مجمع کو، ایک محفل کو قرآن سکھا رہے ہوتے تھے تو وہ سائڈ پہ تالیاں بجانے لگتے تھے، شور و غل کرنے لگتے تھے. اب جیسے آج کل کے میوزک کانسرٹس کو آپ اس مثال پہ لے لیں کہ ایک طرف اگر دین کی محفل ہو رہی ہے اور دوسری طرف لوگ کیا کریں گے کہ اس طرح کے کانسرٹس رکھ لیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، کمزور ایمان لوگ وہاں جائیں گے نا، بھئی یہاں کیا رنگینی ہے، یہاں تو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، وہاں دنیا کے مزے لو. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل بھی سیل پیک ہیں، سیل لگ گئی. اللہ معاف کرے کسی کے دل پہ اللہ نہ مہر لگائے، لیکن جب رب نے مہر لگا دی نا تو پھر اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی. سیل کیا ہوتی ہے نا، وہ جیسے آپ میڈیسنز کھولتے ہیں تو اس کے اوپر سیل پیک ہوتا ہے، الٹیں پلٹیں باہر نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ اندر جا سکتی ہے جب تک کہ ہم اس کی سیل نہیں کھول دیتے. تو اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. آنکھوں پر پردے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ اب انہیں آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے نا، لیکن حقیقی پردہ ان کی آنکھوں پہ کیا ہے کہ انہیں حق نظر نہیں آ رہا، حق نظر نہیں آ رہا. کیا چیز صحیح ہے، رستہ صحیح کیا ہے، انہیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. وہ کفر میں اتنے پکے ہو گئے کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ رستے پہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہدایت اب ان کے لیے، اللہ تعالیٰ بھی یعنی ناراض ہو گئے نا
ایسا شخص جسے بار بار کہا جا رہا ہے اور وہ دیکھتے سنتے بھی اس کی طرف نہیں آتا، تو پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. پھر اس کے دل میں، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر بے شک سامنے واقعات ہو رہے ہیں. پھر بھی کیا ہے، اب ہمارے سامنے کتنے آئے دن واقعات ہوتے ہیں. جوان لوگ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم دنیا میں مگن ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. گھر سے کوئی ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہیں. ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم موت کی حقیقت سے دور بھاگتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمیں نہیں سناؤ، ہمیں ڈر لگتا ہے. کیا ہر وقت موت کی باتیں کرتے رہتے ہو؟ یہ چیز ہے. تو موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال درست ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی بتانے والا بتاتا رہے، سنوانے کی کوشش کرتا رہے، حقیقت دکھاتا رہے، تو پھر کیا ہو کہ اللہ بھی نہ ناراض ہو جائے اور وہ ناراض ہو کے ہماری دلوں پر، ہمارے کانوں پر مہر نہ لگا دے، ہماری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دے کہ پھر ہم وہی دیکھیں کہ جو صرف ہمیں نظر آ رہا ہے اور حقیقت نہ دیکھ سکیں. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. اب دیکھیں یہاں پہ اونچی اونچی بلڈنگز بھی ہوتی ہیں نا، 100 بھی ان کی اگر ہونا پورشنز ہوں، منازل ہوں، پھر بھی کتنے بھی اوپر چلے جائیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگز دنیا میں بنی ہوئی ہیں آج کل، ان کے سب سے ٹاپ فلور پہ بھی جائیں نا، کوئی چیز پھینکے نیچے تو چند سیکنڈز لگیں گے، آ کے دھڑام سے نیچے گرے گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بار سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، تو زور کی ایک آواز آئی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو فرمایا کہ 70,000 سال پہلے جہنم کے دہانے سے ایک پتھر سرکہ تھا جو آج 70,000 سال بعد آ کے اسی گہرائی میں گرا ہے، تو یہ زور کی آواز آئی ہے. تو سوچیں 70,000 سال، یعنی وہ 70,000 سال تک لڑکتا رہا ہے اور آج آ کے اسی گہرائی میں گرا ہے. تو سوچیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس عذاب عظیم سے سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابھی حقیقت کو دیکھ لیں، حقیقت کو پا لیں، ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کا یہ پردہ ہٹا دیں، اپنے کانوں کو کلام الہی سے سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، سننے کو قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور سننے کا بھی، کہیں بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے کہ آپ کے کان بھی عبادت میں ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان بھی عبادت کرتی ہے، آپ کا دل بھی ذکر الہی کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک تو ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلنے کی توفیق دے جن سے تو ناراض ہوا، جن کے دلوں پہ تو نے مہر لگا دی، جن کے کانوں پہ تو نے مہر لگا دی، جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں کرنا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی پیروی سے بچا لینا. اور ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیات اس وقت کے مشرکین مکہ کے لیے ہیں، اس وقت کے کفار مکہ کے لیے ہیں، یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ہیں. ہم پیدائشی تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ہم نے صحیح مسلمان سے مومن بننا ہے، صحیح مسلمان بننا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.